اچھا جیسی صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ کیپنگ ان ویو، اب ظاہری بات ہے بڑا ہٹ لیا ہے، بی اٹ مطلب قطر ہے، آپ سعودی عربیہ ہے، پرٹیکولرلی یو اے ای، میں آپ سے پہلے بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں، بڑی ایک مشکل سی سچویشن آئی ہے، اور جس طرح پھر کچھ فیصلے یو اے ای نے لیے، اوپیک سے نکل جانا، اوپیک پلس سے نکل جانا، لائک، اور وہ سم ہاؤ لگتا بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ہر ان ایوری وچ وے انہوں نے ہٹ لی ہے. آپ کے نزدیک یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور جو چیز چشتی صاحب جو فیض رحمان صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ از اٹ اونلی بیکاز آف دا ڈویژن دیٹ وی سم ہاؤ وٹنس ود ان ایران، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے اگر تو یہ ڈفرینسز اور جس طرح فریگمنٹیشن کہا جا رہا ہے، ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ فریگمنٹیشن کا سب سے گولڈن اپرچونٹی فرام امریکن پرسپیکٹو اس وقت تھی لاسٹ ایئر جب 50 لیڈرز کو شہید کیا گیا، 19 لیڈرز جو سائنٹسٹ مارے گئے تھے وہ ٹاپ لیڈرز تھے سائنٹسٹ. اس کے بعد اس دفعہ آپ نے دیکھا 49 کے قریب لیڈرز جو شہید کیے گئے تھے. اس وقت یہ ڈس انٹیگریشن یا فریگمنٹیشن کا آئیڈیل موقع تھا. ظاہر ہے بہت ٹاپ کی تمام لیڈرشپ اگر چلی جائے تو پھر ایک ریس لگنی چاہیے تھی لاجیکلی کہ کون پاور میں آئے گا، کون ٹیک اوور کرے گا، کس کا زیادہ انفلوئنس ہے. اگر اس وقت نہیں لگی تو اب میں نہیں فورسی کرتا کہ اتنی جلدی آسانی سے فریگمنٹیشن نظر آ رہی ہے. یہ تو لوکل میں لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جو مڈل ایسٹ کے ممالک جن پر حملہ ہوا ہے، جی سی سی کے ممالک ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈسکمفرٹ ہو گیا ہے. فنگر پوائنٹنگ بھی ہو رہی ہے، بلیم گیم بھی ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ایران نے جو حملے کیے ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا فارملی. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے انٹرنل ڈسکمفرٹ ہے جی سی سی کے ممالک میں، جو پچھلے 1981 سے آلموسٹ یہ بنی ہوئی تھی اور آج تک وہ انٹیگریٹڈ چل رہے تھے. آئل کی پرائسز تک ریگولیٹ کرنے میں جی سی سی کا بہت رول اس لیے ہوتا تھا کہ وہ کلیکٹیولی فیصلہ کرتے تھے کہ پروڈکشن کیسے ہونی ہے، کاسٹنگ کیسے ہونی ہے، اور مارکیٹ کو فلکچویٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے. تو اب ایک نیگیٹو اسپیکٹ جو آیا ہے کہ یو اے ای علیحدہ ہو گیا جی سی سی. وہ کیا کرے گا اور وہ کیوں کرے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ اسرائیل کے قریب اس وقت نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت پروڈکشن بڑھائے گا اپنی، تاکہ جو بائنڈنگ تھی جی سی سی کی وہ پروڈکشن بنا کر زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو وار کے اندر ڈسٹرکشن یا ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے وہ ریونیو جنریٹ کر سکے اور اپنی اکانومی کی دوبارہ سسٹین کر سکے. آئل سستا ہوگا، ڈس انٹیگریشن بڑھے گی، یہ یونیفیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے آلریڈی، اور نیو الائنسز تو ویسے ہی ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلے کیے تھے ان ممالک کو ظاہر ہے انگیج کرنے کے، وہ اپنے بیسز پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور ایم شور ان کی جو لوکل پاپولیشن ہے، آلدو وہاں پہ اس طرح کی حکومتیں اس طرح کی تو نہیں ہے کہ کھڑی ہو جائیں یا گر جائیں، تو وہ ایک تھاٹ پروسیس ضرور چل رہا ہے ان کی انٹیلیجنس میں اور سین مائنڈز کے اندر کہ ان بیسز کا سیٹلائٹس دینے کا کیا فائدہ ہوا ان ممالک کو، کیونکہ یہ زیادہ لائبلٹی بن گئے اینڈ کم بنے بینیفٹ کا ذریعہ امریکہ کے حق میں یا ان ممالک کے حق میں. ٹھیک. اچھا فیض رحمان صاحب، اگر آپ اس ساری صورتحال کو ایویلیویٹ کریں، آپ نے کہا کہ شاید لائک جو فائنینشیل سائیڈ ہے، آئی ایم ایف پریڈکٹ کرتا ہے کہ شاید یہ جو ایک کنٹینشیس ایشو ہے یہ 2027 تک 2027 تک چلتا رہے، اور اوبیسلی اس کا ناک آن ایفیکٹ پوری گلوبل اکانومی کے اوپر ہوگا. بٹ چلیں وہ تو ایک فائنینشیل پروجیکشن ہے، اللہ نہ کرے کہ اس میں ایسا نہ ہو اور چیزیں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. بٹ وٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ آر وی اونلی لوکنگ ایٹ اے پرماننٹ ٹروس کہ جی جیسے اب سیز فائر کی صورتحال ہے یہ رہے، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوز اینڈز رہیں گے جن کو کسی اسٹیج پہ جائے کر ٹائی اپ یا اسٹچ اپ کیا جائے گا، بٹ یہ جنگ بندی ہی از دی آپٹیمم سولوشن، یا یہی ٹیک ہوم ہے ہم سب کے لیے یا دنیا کے لیے جو اس وقت اویلیبل ہے؟ ادر دین دیٹ کوئی وی ڈونٹ سی اے سولوشن ان سائٹ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ لٹل بٹ آف ایوری تھنگ، جو آپ کے سوال میں جو چیزیں پوائنٹس جو پنہا ہیں پوشیدہ، وہ ساری اس میں ساری چیزیں ہیں. ایک ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تمام جو سینر مائنڈز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریزالو ہونی ہے ٹیبل پر تھرو ڈپلومیسی اینڈ نیگوشیشنز، اور وہی ایک پرماننٹ اس کا سلوشن ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں پارٹیز اپنی پوزیشنز اور زیادہ ہارڈن کر رہے ہیں اور سخت کر رہے ہیں. ابھی جو ایران نے نیا میپ جو جاری کیا اسٹریٹ آف ہرمز کا،
تو وہ تو ایک اور مزید اس کو ایک سخت پوزیشن کی طرف لے گئے. تو اب کیا اس پر نہ صرف کیا امریکہ اور جو جی سی سی ہیں دوسری جو گلف خصوصاً یو اے ای فجیرہ اور عمان وغیرہ یہ سب کیا اس پر ایگری کرتے ہیں, اور پھر کیا خود امریکہ اور دوسری جو آپ کی وہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ چائنا اور ایشین آپ کی جو پاورز ہیں ساؤتھ کوریا جاپان وغیرہ. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے یا تو یہ ہوگا کہ اگر یہ اسٹریٹ اگر پوری پیسفل اس کا اور اچھی طرح سے اگر کھلے گی تو صرف اس صورت میں کھل سکتی ہے کہ ایران 100% آن بورڈ ہو, ٹوٹل کنسنٹ ہو اس کا. اب امریکہ کی کوشش یہ ہے, آج اگین جو ہیکسیٹ نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ جو ایک الگ سے جو آپریشن رن کر رہے ہیں فریڈم کا, تو اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے, کچھ شروع میں مشکلات ہیں, اور لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ ایک عارضی ایک آپریشن ہے اور اس میں دنیا کے دوسرے ممالک کو آنا چاہیے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ اس کا کیا فریم ورک ہوگا, اور خصوصاً جو سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ وہاں پر بیٹھا ہے آپ کا ایران, تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے. ٹھیک, ٹورڈز دی اینڈ چیسی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ پیورلی فرام دی امریکن پرسپیکٹو, ہم نے ایرانین پرسپیکٹو آپ سے متعدد دفعہ ڈسکس کیا, کیا واقعی آپ ڈو یو آلسو ایگری کہ امریکن پریزیڈنٹ یا جو ایک امپیریلسٹک اسٹیٹ کی جو ایک سوچ ہوتی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ڈفرنٹ مین, ون آف ہز کائنڈ, کیا وہ واقعی یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آئی ول گیٹ سم تھنگ اور آئی ول ٹیک, میرے لیے ٹیک ہوم کچھ ایسا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر ایک لیگسی کریٹ کروں گا اپنے ملک کے لیے کہ میں نے دیکھے ایران کو آگے لگا لیا اور میں نے ان کو کیپیچولیٹ کر لیا, سبمیشن کروا دی ان سے. از اٹ واٹ ہی از لوکنگ فار ایگزیکٹلی ناؤ؟ It was what he was looking for, I believe, جنگ سے پہلے, کیونکہ ان کو ایک بڑی ایزی پکچر دی گئی ہوگی آئی ایم شیور. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وینزویلا کا آپریشن ہوا تھا تو اب مجھے ایک خطرہ تھا, اور میں نے کچھ چینلز پر یہ بات بھی کی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے اگر اب ایران پر حملہ کرے گا امریکہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے اس کو ملٹری ٹرم میں ایک ڈیلوژنل لوپ کہتے ہیں. جب آپ لوپ میں چلے جاتے ہیں تو یو ٹینڈ ٹو بلیو کہ جو میں نے سوچا یا کیا ہے وہ کیونکہ ٹھیک ہو گیا ہے, تو آپ اگلا ڈیلوژن یا ایک پرسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر ملٹری اسٹریٹجی کے اندر یہ بڑا خطرناک ایک موڈ ہوتا ہے جو ایک وارننگ دینی چاہیے. جب آپ کو اتنی آسان کوئک فک وکٹری, لو کاسٹ وکٹری, لو مین آور اسپینڈ کر کے اگر آپ کو 6 گھنٹے کے اندر آپ ایک ملک کا صدر اس کی بیوی کو اٹھا لیں, تو آپ کو یہ مس لیڈنگ پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ اگلا بھی میں یہی کر سکتا ہوں, اور بتانے والے آپ کو بہت خاص طور پر نتن یاہو اگر ہوں کہ یہ جو آپ نے بائیں ہاتھ سے کیا تو آپ امیجن کریں دائیں ہاتھ سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو لیڈ ان کرتے ہیں. اس کے اندر کوشن اور وارننگ ہوتی ہی یہی ہے کہ یہ ایپیٹائزر ہوتا ہے, یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا, یہ میں نے اس کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ میں پریڈکٹ کر رہا تھا, بٹ میں نے کہا تھا یہ خطرہ یہی ہوتا ہے, اور وہی ہوا. مس ریڈ کیا, مس کیلکولیٹ کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ان کو بتایا ایسے گیا تھا, اب پل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے. پریزیڈنٹ اوباما والا جو ایگریمنٹ تھا 2015 والا, اس سے پلس کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہو پایا. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پرسیو کیا جائے وار لائک سینیریو جس کے اندر جو ٹرافی بھی مجھے کسی کو میئریبل ٹرم میں نظر آئے, اینڈ سم سچویشن وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری. آئی تھنک وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی ایران, ان کے پوائنٹ آف ویو سے انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, کہ ایران نے بھی ایک نیو فاؤنڈ لیوریج لے لی ہے. وہ نیو فاؤنڈ لیوریج کی وجہ سے ایران چاہتا ہے کہ مجھے بھی کمپنسیشن اس پیس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوگا یا جو وار ٹرافی ہوگی اس میں میرا بھی حصہ ہے.